سلم ٹرانزیکشن میں سیلر اگر ڈیفالٹ کر جائے اور مقررہ وقت پہ وہ کموڈٹی کی ڈیلیوری یا سپردگی نہ دے تو اس صورت میں شریعت کے احکام کیا ہیں، اس حوالے سے اس پریزنٹیشن میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے جو پہلی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر جینون ڈیفالٹ ہے، یعنی ان انٹینشنل ڈیفالٹ ہے، یعنی کوئی اس طرح کے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ گڈس کو، کموڈٹی کو فراہم نہیں کر سکا، فرض کریں کہ سیلاب آیا، زلزلہ آیا، کوئی اور ایکٹ آف نیچر جس کی وجہ سے اس کی فصل تباہ ہو گئی، یا کوئی اور اس طرح کی صورت پیش آئی، کوئی ایسا حادثہ واقع ہو گیا کہ جس میں اس کے لیے ڈیلیوری یا کہ اس چیز کی سپردگی دینا ممکن نہیں رہا، تو اس کو ہم جینون ڈیفالٹ کہتے ہیں۔ اسلامک لا میں، اسلامی جورسپروڈنس میں اس طرح کے ڈیفالٹ پہ کسی قسم کی کوئی پینلٹی یا کوئی سزا نہیں ہے۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر جو ڈیٹر ہے، جو کہ جس پہ کہ لائبلٹی ہے، اگر وہ مشکل میں ہو، تنگ دست ہو، تو اسے ٹائم دو ٹل دی ٹائم آف ایز، جب تک کہ وہ ڈیٹ کو ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ یہاں پر جو ڈیٹ ہے وہ پیسوں کی شکل میں یا رقم کی شکل میں نہیں ہے۔ ڈیٹ وہ کموڈٹی ہے کہ وچ از ٹو بی پیڈ اینڈ پرووائڈیڈ بائی دی سیلر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کموڈٹی ایک قسم کا آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ ہے، یہ ڈیٹ ہے وچ از آؤٹ اسٹینڈنگ اگینسٹ دیٹ پرسن۔ تو چونکہ یہاں پہ ایک جینون ریزن موجود ہے ڈیفالٹ کا، تو قرآنی ہدایت کی روح سے اسے مزید مہلت دی جائے جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ اس چیز کو فراہم کر سکے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا، یعنی اس انتظار کے بعد بھی یا کہ ایکسٹینشن دینے کے بعد بھی اگر اس کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ ریکوائرڈ گڈس کو یا کموڈٹی کو فراہم کرے، تو اس صورت میں کانٹریکٹ کو ریووک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹوٹل ریووکیشن بھی ہو سکتی ہے اور پارشل ریووکیشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ چیزیں فراہم کی ہیں، یا کہ جو ریکوائرڈ کموڈٹی ہے اس کا کچھ حصہ اس نے فراہم کیا ہے اور کچھ حصہ باقی ہے جو کہ اس نے فراہم کرنا ہے، تو اس صورت میں یہ کانٹریکٹ اس حد تک ریووک ہو جائے گا کہ جو کہ اس نے فراہم کرنا ہے، اور جو جس حد تک کانٹریکٹ یعنی اور اس کے مقابلے میں جتنی اماؤنٹ ہوگی وہ واپس کر دی جائے گی، یعنی اسے پارٹیز آپس میں ایڈجسٹ کر لیں گی۔ لیکن اگر یہ ایک ولفل ڈیفالٹ ہے اور بینک نے یہ اطمینان کر لیا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسے جینون ریزنز نہیں ہے اس ڈیفالٹ کے، تو اس صورت میں بینک اس سے مطالبہ کرے گا کہ تم اس کی ریپلیسمنٹ کرو، سبسٹیوشن کرو، اور اس کے بدلے میں کوئی اور چیز تم فراہم کرو۔ اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ جو بائر ہے وہ خود وہ چیز خریدے اس کی کاسٹ پہ، کہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں فراہم کر رہا تو خریدے اور پھر اس کے بعد اسے مجبور کرے کہ یہ وہ اشیاء ہیں کہ جو کہ تمہارے بہاف پہ میں نے خریدی ہیں، اور اسے ہم سیکیورٹی ڈپازٹ سے اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ایک امکان موجود ہے کہ سلم کانٹریکٹ کے وقت ہی جو سیلر ہے کہ جس نے کہ وہ کموڈٹی فراہم کرنی ہے، وہ کانٹریکٹ کے اندر ہی ایک پرامز یا انڈرٹیکنگ دے کہ اگر کسی وجہ سے میں وہ چیز فراہم نہیں کر سکا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جینون ریزن نہیں ہے
تو میں اپنے آپ کو پابند کرتا ہوں کہ میں اتنی رقم چیریٹی میں دے دوں گا اور یہ رقم چیریٹیبل پرپز کے لیے استعمال ہوگی. تو اسلامک لا میں جو ڈیفالٹ ہے وہ سلم کا جو ڈیفالٹ ہے اس کی اس طریقے سے ٹریٹمنٹ ہے. لیکن جو بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلامک لا ولفل ڈیفالٹ، انٹینشنل ڈیفالٹ اور ان انٹینشنل ڈیفالٹ، اس کے درمیان فرق کرتا ہے.